الحمد لله الذي لم يزل عالما كان حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على من أرسل إلى الخلق كافة للناس بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ایک دفعہ بابا نے بلند درود پاک پڑھ لیں صلاۃ و سلام یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ مل کر پڑھ لیں صلاۃ و سلام علیک یا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حمد صلاة کے بعد صدر تقریر کے رہے حضرت علامہ قاری محمد شریف صاحب رمضانی نمر برکاتہ عالیہ اور سنخان مصطفیٰ جناب محمد عطا الرحمان کمالوی صاحب صوفی عطا محمد صاحب اور حضور علیہ السلام کی محبت میں ہمیں والوں غلامان مصطفیٰ اللہ رب العالمین ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ رمضان میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ کافی ٹائم آپ بیٹھ چکے ہیں، ہماری روایات کے مطابق تو تقریر شاید میں نہ بھی کرتا، میرے دوست جامرہ سے بڑی محبت سے تقریر سننا ہے۔ ضرور امجد بھائی جو ہے وہ پی ایف کلوری سے اگلی طرف وہ بھی کراس کر کے آیا تقریر سننے کے لیے، تو ایک دو حدیثیں حضور کی محبت میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ ان کا آنا بھی اللہ اپنے بارگاہ میں قبول کر لے۔ آپ لوگ اگر تھکے نہیں بیٹھتے تو کہتے ہیں سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کی محبت میں آ کر بیٹھے ہیں، حضور کا ذکر کرنے لگے ہیں، اور میرے محبوب علیہ السلام کی محبت کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے۔ حضور کی محبت کسی دلیل کی محتاج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث محبت رسول بے پایہ ہونے میں، حد سے تجاوز کرنے میں حضور کی حدیثیں بھی ہیں، لیکن ہم دلیل کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمیں اس چیز کی احتیاجی نہیں ہے کہ قرآن حدیث میں حکم ہو تو پھر رسول اللہ سے محبت کریں۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے
اللہ کے ولی گزرے ہیں. اللہ نے سعادت بخشی انڈیا کے اندر ان کے مزار پر میں حاضر ہوا. آپ نقشبندیہ سلسلے کے سرخیل ہیں اور وقت کے مجدد ہیں. 1000 سال بعد مجدد پیدا ہوتا ہے, 1000 سال کے بعد. تو آپ کو بہت بڑا مرتبہ مقام نصیب ہوا. سکھ ابھی بھی ان کے دربار پر آتے ہیں صبح صبح, تو اپنی چابیاں جو ہیں ان کی چوکھٹ پہ رکھ دیتے ہیں, کھڑے رہتے ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا ہمیں رزق انہی کی صدقے مل رہا ہے. ان کے پاس آتے ہیں, دکانوں کی چابیاں حاضر کرتے ہیں, بس یہ شفقت فرماتے ہیں ہمارے دن کا رزق اللہ ہمیں مہیا کر دیتا ہے. لوگوں نے ان پر اعتراض کیا تھا کہ مجدد پاک جس جگہ آپ نماز پڑھتے ہیں, تھوڑی سی ان کی تعریف کر دوں پھر آگے جو ہے ان کا فرمان آپ کو سناؤں گا. لوگوں نے اعتراض کیا کہ جناب یہاں سے کعبہ تو آپ کو نظر نہیں آتا, آپ کہتے ہیں ہم نے منہ کیا طرف خانے کعبہ شریف کے, کعبہ تو پتہ نہیں کہاں ہے, پتہ نہیں اس طرف ہے بھی صحیح ہے نہیں. یہ ہندوؤں نے, سکھوں نے, لوگوں نے اعتراض کیا جب آپ نئے تھے وہاں گئے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ کل جمعہ کی نماز میرے پیچھے پڑھنا, پتہ چل جائے گا کعبہ ادھر ہی ہے یا کہیں اور ہے. تو سارے لوگ جمع تھے انڈیا کے اس علاقے کے سرحان قریب شریف کے. لوگ آئے کہ دیکھتے ہیں کہ مجدد الفزانی شیخ احمد فاروقی آپ کا نام ہے, حضرت عمر فاروق کی اولاد میں سے ہیں. تو احمد فاروقی دکھاتے ہیں کہ کعبہ کس طرف ہے, دیکھتے ہیں وہ ایسے ہی سجدے کرتا رہتا ہے. جب لوگ آئے, جب آپ نے کہا نا کہ 2 رکعت نماز فرض وقت نماز جمع بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانے کعبہ شریف نے اشارہ کیا تو کعبہ سامنے تھا. اب بھی اس جگہ پر نشان موجود ہے, اس وقت بھی اس کے دیواری بنا دی ہے, لوگ وہاں جاتے ہیں, وہاں جا کر نوافل پڑھتے ہیں. اب بھی اس وقت بھی وہاں پر 4 دیواری کے نشان موجود ہیں. اور یہ لوگ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے آپ خود 4 دیواری بنائی ہو, کھیڑ دی ہو, خانے کعبہ کیسے ہو سکتی ہے. ایک اور طریقہ آپ کو دیتا ہوں کہ اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو کتنی شان دی ہے. موضوع اور طرف نکل پڑا ہے, بات ذہن میں آ گئی. لوگ آپ پر اعتراض کریں گے کیونکہ اعتراض کرنا آسان ہوتا ہے, اس کا جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کے غلام کا ذمہ دار ہو گیا عمرہ کرنے کے لیے, غریب تھا انتہائی, گھر کی پہلے لوگ جاتے تھے پیدل, یہ بابا حاجی حضرت نہیں ہے, وہ بھی پیدل گئے ہیں, تو اپنی جو خاص قیمتی چیزیں ہوتی وہ ساتھ لے جاتے تھے کہ پیچھے کو چوری نہ کر لے, اٹھا نہ لے. تو اس کا مال اور زیور جتنا تھا وہ ایک پوٹلی میں باندھ کر اس نے پوٹلی باندھی ہوئی تھی, ساتھ لے گیا. تو اس وقت انہوں نے جب زمزم شریف کے کنویں سے پانی نکالنے لگے تو وہ پوٹلی اندر گئے. اب تو زمزم شریف کنواں پتہ ہی نہیں کہاں ہے, مطاف شریف کے اندر ہی, لیکن انہوں نے اوپر بند کر دیا پیچھے فلور کے اندر. تو اس وقت اوپن تھا, لوگ بالٹیوں کے ساتھ پانی نکال رہے, تو اس کنویں کے اندر اس کی پوٹلی گر پڑی. اب عربی اس کو نیچے نہیں اترنے دیتے تھے کہ ہم یہ آپ کو اترنے دیتے. انہوں نے کہا کہ میں غسل کر لیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اس کی گہرائی کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کہاں سے پانی آ رہا ہے, تو کہاں جائے گا, ہم نہیں اترنے دیتے. بڑا پریشان واپس آ گیا, حضرت مجدد پاک کے پاس آیا, جناب آپ کا مرید ہوں, عمرہ کرنے گیا تھا, لیکن میری گھر کی جتنا پونجی تھی, مال دولت تھا, قیمتی چیزیں, وہ پوٹلی میں باندھ کر لے گیا, وہ اب زمزم کے کنویں میں گر پڑی ہے. مہربانی فرمائے کوئی دعا کریں, اللہ کے اسباب پیدا فرمائے. اور روتا ہے, کہتے میری جوان بچیاں ہیں, ان کا سارا سامان اسی کے اندر تھا, میں کیا کروں گا, میرے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. صبح کے وقت آیا, زور تک بیٹھا رہا, زور کے وقت آیا عصر تک, عصر سے مغرب, مغرب سے عشاء. جب عشاء کا ٹائم ہوا نا, حضور مجدد پاک نے فرمایا جا گھر اور وہاں سے ایک لوٹا, ایک بالٹی اور ایک رسی لے کر آیا. وہ گھر گیا, وہاں سے ایک بالٹی لایا, ایک رسی لے کر آیا. آپ نے اس سے رسی پکڑی, بالٹی کے ساتھ باندھی. جو ادھر حضور مجدد پاک کے آستانے پر کنواں تھا اب بھی ہے, ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں, اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھے خدا ایمان کی موت نہ دے. ہم نے خود دیکھا ہے, اور ہمارے گھر میں کم از کم 5 سال ہو چکے ہیں, اس کا پانی موجود اب بھی اس وقت بھی میرے گھر میں موجود ہے. آپ نے وہاں کنواں کے اندر بالٹی کو ڈالا, رسی کو کھینچا تو وہ پوٹلی سلام شریف سے باہر نکلا. یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ کہنے لگا حضور مہربانی کریں, یہ بتائیں کہ یہ یہاں سے کیسے نکل آئی ہے. فرمایا تو صبح سے تو نے رونا شروع کیا, میں رب کی محنتیں کر رہا ہوں, ہاتھ باندھ کے بیٹھا, مولا بندہ تو تیرا ہے, غریب ہے, کرم نوازی فرما. اب عشاء کے وقت میرے تخیل میں بات آئی کہ اب ہوگا کیسے, تو میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی, مولا تو قادر مطلق ہے, زمزم شریف کے کنویں سے یہاں تک ایک نہر چلا
ہمارا سامان آ جائے گا. کہتے ہیں رب کی قسم زمزم شریف کے کنویں سے نہر یہاں آ رہی ہے. دنیا کے اندر ایک ہی زمزم کا کنواں ہے اور دوسری جگہ زمزم کا اوریجنل پانی اگر کسی نے دیکھ رہا ہو تو حضور مجدد پاک کی کار میں چلے. اور عام پانی کو آپ ایک ہفتہ بعد رکھیں نا یا ایک مہینہ بعد رکھیں اس کے اندر بدبو آ جاتی ہے. رب کی قسم اٹھا کر کے تو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں ممبر رسول پر 5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. ہمارے گھر پانی پڑا ہے. اب بھی میرے ساتھ آئے میں آپ کو پانی پلاؤں گا. زمزم شریف کا ذائقہ بھی موجود ہے. کہ حضور مجدد پاک کو رب نے کمال دیا تھا. اور میں بات کر رہا تھا کہ حضور کی محبت دلیلوں کی محتاج نہیں ہے. جو دلیلیں مانگتے ہیں نا ان کے اندر ایمان کی کمی ہوتی ہے. بلکہ میں کہتا ہوں ایمان ہوتا ہی نہیں ہے. ہو تو پھر دلیل کا محتاج نہیں ہوتا. بلکہ حضور مجدد پاک اپنے رب سے خطاب کرنے مخاطب ہوئے. کہنے لگے مولا تجھے رب وعدہ لا شریک اس لیے مانتا ہوں کہ تو میرے محمد کا رب ہے. اگر تو میرے محمد کا رب نہ ہوتا میں تجھے رب کی تسلیم کرتا. بہت بڑا جملہ ہے. اور لوگ تو فتویٰ کفر کا لگا دیں. کفر کہ نہیں کفر نہیں ہے. ابو جہل کا رب اور تھا, ابو لہب کا اور تھا, عتبہ کا اور تھا, شیبہ کا اور تھا. لات منات عزا کو رب کہتے تھے. میرے محمد نے بتایا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے. کہا کہ میں نے اس لیے تجھے رب مانا ہے کہ میرے محمد نے بتا دیا. اب بھی دلیل مانگے محبت مصطفیٰ میں. اس سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہے. میرے محبوب فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اور یہ خطاب ہو رہا تھا عمر فاروق جیسے لوگوں کو, خطاب ہو رہا تھا ابوبکر صدیق جیسے لوگوں کو. مخاطب لوگ تھے عثمان ذو النورین جیسے, مخاطب حضرت بلال حبشی اور حضرت مصعب بن عمیر جیسے لوگ موجود ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک میں اس کو اپنی جان سے, اپنی مال سے, اپنی اولاد سے, اپنے والدین سے, والناس اجمعین یہاں تک کہ پوری کائنات سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں تو مومن نہیں ہو سکتا. تو ایمان محبت مصطفیٰ کا نام ہے. جب محبت ہو جاتی ہے پھر عیب نظر آدم جتنے دل لگ رہا ہے اسے عیب نظر نہیں آتے. آدم جتنے دل لگ جاوے اسے عیب نظر نہیں آتے. اور پھر جس کو میرے محبوب کو اللہ نے بے عیب پیدا کیا وہاں پر عیب کیسے ہے. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. چاند سے تشبیہ دینا, چاند کی خوبصورتی بڑا اور بڑا ہے. آگے کہتے ہیں چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. اس کے چہرے پہ چھایاں میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے. اس سے بھی بڑھ کر حسن اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے. اور یہ حدیث پاک پڑھتے ہیں. اس بات میں بات کر رہا تھا کہ محبت مصطفیٰ کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے. محبت مصطفیٰ میں جو بھی کر دے رب کو قبول ہے. اب یہ حدیث سناتا ہوں. بہت ساری حدیثیں, بے پناہ حدیثیں, لیکن آج میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا, شاید پہلے کبھی سنائی اور کو. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے گھر تشریف لے آئے. عثمان تیری عظمت پہ قربان جائے. کسی کے مہمان دنیا کے ایم پی ایم ایل اے وزیر بنتے ہیں, تیرے گھر کا مہمان وہ بن رہا ہے جو رب کے عرش کا مہمان بنا ہے. اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے گھر تشریف لے آئے, میری گھر میں مجھ پر کرم نوازی فرما دیجیے. میرا گھر سکندر میرا مقدر آج سوریا پر پہنچ جائے گا. حضرت عثمان غنی نے کھانے کی دعوت بھی پیش کی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج شام کا کھانا بھی میرے گھر آ کر تناول فرمانا ہے. میرے آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں عثمان کتنے لوگوں نے آنا ہے. عرض یا رسول اللہ آپ کی معیت میں جتنے بھی آ جائیں عثمان کو قبول ہے. جتنے بھی آ جائیں 2 3 4 10 کی قید نہیں ہے. جہاں سے سبق بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی دعوت پیش کرے تو جتنا وہ دعوت پیش کرے اتنے جانے چاہیے. یہ شادی کا کارڈ ایک بندے کے لیے آئے اور پورا کنبہ چل پڑے یہ سنت مصطفیٰ کے خلاف ہے. میرے محبوب کی سنت تھی جب بھی کوئی دعوت دیتا تھا پوچھتے تھے کہ کتنے بندے لے کر آنے ہیں. جتنے وہ کہتے وہ لے کر آتے تھے. کبھی کبھار فرما دیتے کہ میں اپنی مرضی سے لے آؤں گا. مالک و مختار جو ہیں عثمان غنی ہاتھ جوڑ کر کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کیا قید لگانی ہے. آپ کے غلام پر سروں کے تاج ہیں.
جتنے لوگ بھی آ جائیں مجھے قبول ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان گلیوں کے اندر اعلان کروا دیا آج عثمان ذوالنورین کی دعوت ہے. جہاں پر دعوت کھانی ہے سب لوگوں کا کھانا وہیں پر ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لینے کے لیے حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں تشریف لائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی. نماز پڑھنے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی شریف سے باہر نکلے. صحابہ کرام بھی ساتھ کی جماعت بھی ساتھ ہے اور تشریف لے کر جا رہے ہیں. حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر حضرت عثمان ذوالنورین کی بڑے عرصے سے چاہت تھی, بڑے کم دنوں سے چاہت تھی, یہ خواہش یہ تمنا تھی کہ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغایا, کہتے کہتے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغایا. میرے آقا مصطفیٰ نبی کریم یا رسول اللہ عثمان ذوالنورین کے جوڑوں کا واسطہ آپ کو پیش کرتے ہیں. جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں سب پہ کرم نوازی فرما دو. ہمارے دل کی دھڑکن بھی یہی کہتی ہے, ہمارے دل کی حسرت بھی یہی ہے کہ میرا دل بھی چاند آئے تسی میرے بھی گھر آؤ. میرا دل بھی چاند آئے تسی میرے, میرا دل بھی چاند آئے تسی میرے بھی گھر آؤ. تیرے راواں دے وچ پھلکا وچھاوایا اللہ, تیرے راواں دے وچ پھلکا وچھاوایا. یا رسول اللہ میں آپ کو ساتھ لے کر جاتا ہوں. چل پڑے میرے آقا مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں. حضرت عثمان غنی پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور رستے میں حضور کے قدم گن رہے ہیں. جتنے میرے آقا قدم اٹھاتے ہیں حضرت عثمان غنی نوٹ کر رہے ہیں. جب گھر پہنچے کھانا اس وقت کے جو کھانے تھے پرتکلف کھانا پیش کیا. صحابہ نے پوچھا عثمان آج عجیب معاملہ دیکھا ہے کہ تو حضور کے قدم گن رہا تھا, وجہ کیا تھی؟ کہا میں نے رب کی بارگاہ میں ایک منت مانی تھی کہ اگر میرے آقا نے کرم نوازی فرما دی میرے گھر تشریف لے آئے تو جتنے قدم چل کر آئیں گے میں اتنے غلام آزاد کر دوں گا. وہ کہتے ہیں یہ لنگر کہاں ہے؟ یہ حضور کا لنگر مل رہا ہے, غلاموں کو آزادی مل رہی ہے. اور میرے عثمان نے کھانا بھی بنوایا اور جا کر پہلے کھانے پر بیٹھ گئے ہوں گے, نہیں میرے آقا کی نعتیں بھی بڑی ہوگی, حضور کے سامنے حضور کی تعریف بھی ہوگی, میرے آقا نے گفتگو بھی فرمائی ہوگی, بعض و نصیحت بھی فرمایا ہوگا, پھر کھانا کھایا ہوگا. تو اور لنگر پھر کیا ملا؟ یہ جو دنیا کا کھانا تھا جو عام سب کو ملا ہے. عثمان غنی فرماتے ہیں کہ یہ کھانا تو سب کو ہی دیتا ہے. اللہ نے مجھے محبوب کا پیار دیا ہے, طاقت بھی دی ہے, جتنے قدم میرے آقا چلے ہیں اتنے غلام آزاد کر دیا, اور جتنے قدم میرے آقا چل کر گئے اتنے غلام حضرت عثمان غنی نے آزاد کر دیا. صحابہ واپس گئے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں, اور ابن جوزی وہ شخص ہے جسے ہر بندہ کہتا ہے یہ ہمارا ہے. ابن جوزی وہ بندہ ہے جسے ہر بندہ کہتا ہے یہ ہمارا ہے. وہ یہ روایت نقل کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ جب کھانا کھا کے سارے واپس گئے نا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کہتے سبحان اللہ. علی کا نام سن کر جس کے دل میں ٹھنڈ نہیں پڑتی وہ دل مومن کا دل ہی نہیں ہے. کہتے سبحان اللہ. ساڈاتے ہیں پیر علی, ساڈاتے ہیں پیر علی, پاک نبی دا پیر علی. مل کر ایک توجہ کر کہہ دے ساڈاتے ہیں پیر علی, پاک نبی دا
پاک نبی دا امیر علی ساڈا علی پاک نبی دا امیر علی. یہ مستند حدیث ہے. حضور علیہ السلام سے ایک دفعہ پوچھا گیا وہ اپنی بات سنا تو مجھے حدیث مجھے یاد آ گئی. مدینہ شریف میں منافق بہت رہتے تھے. آپ پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے, جہاد میں بھی جاتے تھے, سارا کچھ کرتے تھے. عرض کی یا رسول اللہ پتہ کیسے چلے گا کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا علی کا ذکر کر لیا کرو, چہرے سنور جائیں تو وہ مومن ہے, چہرے بگڑ جائیں تو وہ منافق ہے. پہچان ہے مومن اور منافق کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے. سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا, آپ نے دیکھا کہ علی کا چہرہ تھوڑا سا پریشان نظر رہا ہے. پوچھا میرے سردار پریشان ہو؟ حضور سے ملاقات ہوئی, عثمان غنی کی دعوت کھائی اور پریشان ہو, وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے کہ عثمان غنی نے کمال کی دعوت کی ہے, آج عثمان نمبر لے گیا. پوچھا وہ کیسے؟ کہا کہ اس نے بڑا پرتکلف کھانا بنایا. اب کرنے لگے کہ ہم بھی کھانا بنا لیں گے, اس میں پریشان ہونے کی کون سی بات ہے, ہم کو عثمان سے پیچھے رہنے والے ہیں. اب عثمان نے ایک اور بڑا کام کیا, جتنے قدم میرے آقا چل کر اس کے گھر گئے ہیں اتنے غلام آزاد کر دیے. فرمایا گھبراؤ نہیں علی, جاؤ حضور کو کھانے کی دعوت دے کر آؤ کہ کل کھانا ہمارے گھر ہو گیا, اور پھر حضور کے ساتھ آنا, ان کے قدم گنتے ہوئے آنا. حضرت علی عاشق مصطفیٰ ہیں, پتہ ہے یہ صرف فاطمہ نہیں بول رہی, فاطمہ بنت محمد بول رہی ہے. اس کی رگوں کے اندر اس نبی کا خون ہے جس کے قبضہ کنٹرول کے اندر رب نے پوری کائنات عطا فرما دی ہے. خوشی خوشی اٹھے, حضور کی بارگاہ میں گئے, یا رسول اللہ کرم نوازی فرمائیں, کل ہمارے گھر بھی تشریف لائیں, کل کھانا آپ کا ہمارے گھر ہوگا. میرے آقا نے فرمایا کتنے لوگوں کو لانا ہے؟ یا رسول اللہ جتنے مرضی لے آئیں. میرے آقا کو پتا تھا کہ تین دن ان کے گھر میں چولہے کبھی نہیں جلا. میرے آقا کو پتا تھا حسن حسین کلوریاں بھوکے پیاسے جلا کر سلا دیتی ہیں. فرمایا ٹھیک ہے, اعلان کرا دیا. لیکن یہ بھی پتا تھا یہ صرف علی نہیں بول رہا, علی کے پیچھے کوئی اور بھی بول رہا ہے. نمازی میں اعلان کرا دیا کل دعوت علی کے پاس ہے. سارے نمازی تیار ہو گئے, حضرت علی پیچھے آ رہے ہیں. جب گھر پہنچنا حضرت علی جا کر کچن میں دیکھتے ہیں کہ خالی ہانڈیاں چولہے کے اوپر چڑھی ہے, اور سیدہ مصلی بچھا کر سجدے میں ہیں, رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں مولا تجھے تو پتہ ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, تو تمام قدرتوں کا مالک ہے, تیرے محبوب میرے مہمان بنے ہوئے ہیں, تو کھانا عطا فرما دے, تیری قدرت سے بعید تو نہیں ہے. فرماتے ہیں فاطمہ نے سر اٹھایا اور کہا علی برتن لے آؤ. جب اتر کر ڈھکنا اٹھایا اور اتنی خوشبو آئی, حضرت علی فرماتے ہیں رب محمد کی قسم ایسا کھانا میں نے ساری زندگی دیکھا ہی کبھی نہیں. کھانے سے دیکھ کی بھری ہوئی ہے. فرماتے ہیں وہ پہن کر دینے لگے اور ڈال کر برتن میں دے رہی ہیں. مہمان کھا رہے ہیں اور مہمان بھی کہتے ہیں علی کھانا کہاں سے بنوایا ہے, اتنا اعلیٰ کھانا تو ہم نے دیکھا ہی کبھی نہیں ہے, اتنی اعلیٰ خوشبو ہے. جب کھانا کھا چکے تو میرے نبی نے فرمایا علی فاطمہ کو کہو اتنی بڑی فرمائش نہ کیا کرے, رب نے جبریل کو بھیجا ہے کہ میری بندی کے ساتھ اٹھانے سے پہلے جنت سے کھانا لے جاؤ اور محمد عربی کے غلاموں کو کھلاؤ. جنت سے کھانا لے کر آیا ہے, آج جنت والا کھانا کھایا ہے. حضرت علی گئے واپس, فاطمہ انہوں نے تو غلام آزاد کیے تھے, آپ نے کیا کیا ہے؟ فرمایا جاؤ نبی سے جا کر پوچھو. میرے نبی علیہ السلام کے پاس ہے, یا رسول اللہ آپ کے ہر قدم پر عثمان ذوالنورین نے تو غلام آزاد کیا تھا, ایک غلام ہر قدم پر آزاد کیا تھا, آپ کی بیٹی نے کیا آزاد کیا ہے؟ تو میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا علی ابھی جبریل نے آ کر بتایا ہے کہ محبوب دو عالم کی بیٹی نے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر عرض کی مولا میرے پاس غلام تو نہیں ہے, میرے محبوب کی امت کے غلام جتنے جہنمی ہیں ان کو جہنم سے تو آزاد فرما دے. فرمایا کہ ایک قدم کے بدلے عثمان نے ایک غلام آزاد کیا تھا, اور اللہ نے علی کے گھر آنے پر ایک قدم کے بدلے 1000 جہنمی کو جہنم سے نکال کر جنتی بنا دیا. لوگ پیچھے دلیل
دلیل کہاں ہے؟ یہ کہاں لکھا تھا کہ تم قدم گنو اور اتنے غلام آزاد کرو؟ قرآن میں حکم آیا ہے، نبی نے فرمایا تھا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ کوئی دکھائے۔ پھر لگاؤ فتویٰ حضرت عثمان غنی پر، لگاؤ فتویٰ حضرت علی پر، لگاؤ کہ فتویٰ ایمان کہاں جائے گا؟ اب کی مفتی نظر ہی نہیں آئیں گے۔ یہ کہیں قرآن میں نہیں ہے کہ میرے محبوب جتنے قدم چل کر جائیں اتنے غلام آزاد کرو، میرے محبوب جتنے قدم چل کر جائیں وہ تم شمار کرو، پھر اس کا صدقہ دو۔ اس وقت نہیں صحابہ کو پتا تھا کہ یہاں غریب لوگ بھی رہتے ہیں، صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ عثمان غنی تو جو اتنے صرف محبوب کی خاطر اتنا کچھ کر رہا ہے، یہ غلام کسی غریب کو دے دے، کسی بیوہ کو دے دے۔ آج کہتے ہیں میلاد والے پہلے بیوہ کو دے دو، ان شادیوں والے کو کیوں نہیں کہتے ہو؟ پورے گھر سجائے ہوئے ہوتے جھڑیاں لگا کر، ان پر کوئی بھی فتویٰ نہیں لگاتا کہ تیرے بیٹے کی شادی ہے تو یہ پہلے غریب کو دے دے، کیونکہ ادھر محمد لگتی ہے رضوہ سے اور محمد عربی کے غلاموں پر فتوی نویسی۔ صحابہ کرام نے بھی بیٹوں کی شادیاں کی ہیں، کسی صحابی نے یہ بیٹے نہیں لگائی ہیں۔ صحابہ کرام نے بھی حکومتیں کی ہیں، کسی صحابی نے دھرنا نہیں دیا ہے۔ صحابہ کرام نے بھی معاملات کیے ہیں، یہ سب کچھ بھی حدیث کے اندر نہیں ہے۔ کسی نے جس نے نزول قرآن نہیں منایا ہے، ہاں ہم دکھاتے ہیں اور صحیح مستند حدیثوں کے اندر دکھاتے ہیں کہ میرے محبوب کے صحابہ نے مل بیٹھ کر محفلیں سجائی ہیں اور حضور کا ذکر خیر کروایا ہے۔ یہ ہم دکھاتے ہیں، تم دکھاؤ کہ صحابہ نے وہیں پر دھرنا دیا ہو، تم دکھاؤ کہ صحابہ نے کبھی اپنے بیٹوں کی شادی پر لینڈیں لگائی ہو، تم دکھاؤ کہ صحابہ نے جشن نزول قرآن کا کانفرنس کی ہو، اتنے مدارس بنائے ہوں اور کھالے مانگنے کے لیے در پہ گئے ہوں۔ کوئی صحابی ایسا نظر نہیں آتا ہے۔ ہاں میرے محبوب کے صحابہ کا ساتھ بھی تب نکلتا تھا جب ذکر مصطفیٰ کیا کرتے ہیں۔ ہر سال تو نبی پیدا نہیں ہوتے، تم ہر سال کیوں میلاد مناتے ہو؟ قرآن کو ہر سال نازل ہوتا ہے، تم جشن نزول قرآن کیوں مناتے ہو؟ جشن نزول قرآن سارے مناتے ہیں، جو بات کرتے ہیں بھائی تم کیوں مناتے ہو جشن نزول قرآن؟ ہم بھی مناتے ہیں، ہم کے منکر نہیں ہیں، ان کو الزامی جواب دے رہے ہیں کہ جو دلیل تمہارے پاس ہے وہی دلیل ہمارے پاس بھی ہے۔ تمہیں رسول سے بغض ہے، ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے، اور محبت کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ محبت کی جائے ہر وقت اس کے تذکرے کیے جاتے ہیں، اس کے چرچے کیے جاتے ہیں، اس کی شانیں بیان کی جاتی ہیں، اس میں خامیاں تلاش کی جاتی ہیں۔ آدم چشتی نے قلم اٹھایا، بہادری شعر اور گفتگو ختم، فرماتے ہیں تو سا میرا محبوب نے تکیا جنوں تک کے چن شرماوے، بجلی ڈردیاں چمک نہ مارے، یہ سن مکت نقاب ہٹاوے، یہ سونا جب سیر چمن دی سارا گلشن سیس نواوے، تعصب والی نگاہ سے دیکھا ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھو سب کچھ قربان کر دو گے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔